شیخ القرآن، فیضان حضور شیخ القرآن، فیضان حضور شیخ القرآن، فیضان حضور ارشاد ملت، فیضان اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات۔ تمام حضرات تشریف رکھیے، جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ اگر یوں کہا جائے بے جان محفل میں جان آئی ہے اور چمن میں بہار آئی ہے، اور مجلس علم کے وقار تشریف لائے ہیں، بے جانا ہوگا۔ میں اپنے استاد کریم، اپنے استاذ غریب نواز کی شان میں دو تین اشعار عرض کر کے جگر گوشہ حضور شیخ القرآن کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہوا ہے عام عالم میں فیضان ارشاد ملت کا، ہوا ہے عام عالم میں فیضان ارشاد ملت کا، زمانہ مانتا ہے سب احسان ارشاد ملت کا۔ نہ آتا ہو نظر جس کو وہ کیا جانے مقام اس کا، نہ آتا ہو نظر جس کو وہ کیا جانے مقام ان کا، نظر والے ہی رکھتے ہیں عرفاں ارشاد ملت کا۔ کیا ہے کام شریعت کا مٹا کر اپنی ہستی کو، کیا ہے کام شریعت کا مٹا کر اپنی ہستی کو، رہے گا تا حشر باقی نشاں ارشاد ملت کا۔ تھا ان کو ناز ہر لحظہ ولائے آل زہرا پر، تھا ان کو ناز ہر لحظہ ولائے آل زہرا پر، تھا دیدنی ان کے لیے وجداں ارشاد ملت کا۔ تھا فخر استاد کو واللہ ان کی شاگردی پر، تھا فخر استاد کو واللہ ان کی شاگردی پر، انہی کے فیض سے ہے سارا فیضان ارشاد ملت کا۔ میں ایک ایسی ہستی کو دعوت خطاب دینے کی جسارت کر رہا ہوں جب وہ بیان فرماتے ہیں جہاں حضور شیخ القرآن قدس سرہ العزیز کے علوم و معارف کا سمندر موجیں مارتا نظر آتا ہے، وہاں پر نسبت حضور نصیر ملت کا رنگ بھی نمایاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں ایک طرف عوام اہل سنت محظوظ ہوتے ہیں، وہاں خواص اپنی جھولی، اپنا دامن مراد علم کے موتیوں سے بھرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر طبقے میں ان کو مقبولیت بخشی، ہر لحاظ سے عزتوں سے نوازا۔ میرے لفظ ان کے رتبے کے آگے بڑے بے وقعت اور بے توقیر ہیں۔ میری مراد جگر گوشہ حضور شیخ القرآن، مظہر سوری و مانوی حضور شیخ القرآن، جانشین حضور شیخ القرآن، جامع المعقول والمنقول، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان، اہل سنت کی آن، اہل سنت کی شان، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نصر اللہ نصر صاحب۔ میں آپ کے ذوق کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عقیدت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور حضرت صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح ان کو سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت اس طرح بلند کیجئے کہ حضرت صاحب میاں والی سے آئے ہیں، آپ کی تھکن
ختم ہو جائے اور آپ کے ذوق کو دیکھ کر آپ ایسا بیان کریں جو آپ چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر. کمال ہے، کمال ہے. آخر علماء کا مجمع ہے، میں کوئی گستاخی تو کر نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، فیضان حضور شیخ القرآن، فیضان حضور ارشاد ملت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. في مقام آخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین. جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین، بالعموم بالخصوص نہایت ہی واجب الاحترام جملہ صاحبزادگان مد ظلہم العالی، دیگر جملہ احباب، جیسا کہ تھانوں معلوم ہے کہ یہ جڑی تقریب ہے، محفل ہے، یہ دستار فضیلت دے حوالے نال ہے. یہ سلسلہ ایک علم دے جڑا سلسلہ علم دا صدر المدرسین استاذ العلماء ارشاد الملت والدین علامۃ العلماء مولانا محمد ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے شروع کیتا تے اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضل فرمایا کہ او سلسلہ انہاں دے وصال دے نال منقطع نہیں ہویا بلکہ او سلسلہ اسی طرح جاری و ساری، اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال اے سلسلہ جاری و ساری راسی. اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبلاں ہرگز نمیرت. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس شمع نو اللہ تعالیٰ روشن کرے وہ شمع نہیں بجھنی. بھاویں ہر کوئی پھوکے دے کھڑا، جتنا کوئی پھوکے مارے
وہ پھوکا نال نہیں بجھتی جس شمع نو اللہ تعالیٰ روشن کرے. یہ علم دا سلسلہ ہے. تو میں تھانوں چند گلاں سادیاں سمجھاونیاں، بعد دے وچ میرا خیال ہے واز بھی ہو سی، بیان بھی ہو سی، تے تساں چند گلاں میریاں سن لو، سمجھ لو، تاکہ ذہن دے وچ کچھ گلاں باہے جاویں. دستار دا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اصل چیز ہے پڑھائی، درس و تدریس، کتاباں پڑھاونیاں. او چیز جتھے ہو سی تے دستار اتھے سونی لگ سی. سمجھ آندی پئی؟ ورنہ ہر جا تے دستاراں ہونیاں پیاں. ملک پاکستان چ ویکھو تھوڑیاں دستاراں ہونیاں پیاں، دستاراں ہر جا تے دستاراں ہونیاں پیاں. لیکن اصل چیز تعلیم علم او مشقت طلب چیز ہے. او ہووے تے دستار بھی تاں سونی لگدی. جس طرح اتنا سلسلہ درس و تدریس دا کما حق ہو، درس و تدریس دا سلسلہ چلدا پیا ہے. یہ دستار ہے جڑی اصلی دستار ہے، تے انہیں نمونے بنا کے دستاراں تو کرا پیا، تے او دستار اصلی نہیں. اصلی دستار اووے، حقیقی دستار اووے، حقی دستار اووے جس دستار دے تاہ دے وچ استاداں دا خون جگر ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ این شربت عاشقیست خسرو، بے خون جگر چشید نہ توا. از ہم چوں توے برید نہ توا، بر تو دگر گزید نہ توا. این شربت عاشقیست خسرو، بے خون جگر چشید نہ توا. امیر خسرو فرماندے نے عاشقی دا شربت ہے، خون جگر تو بغیر تو اس نو نہیں چک سکدا. یعنی علم دے وچ اوکھا ہونا پوندا. سمجھ آ گئی؟ کوئی بندہ اوکھا نہ ہوئے اتے نمونے بڑھا کے دستاراں بنا چھوڑے، انہاں دستاراں دی کوئی حیثیت نہیں. بھاویں 100 فارغ تھیوے پیا، 150 فارغ تھیوے پیا، کم فارغ تحصیل ہومن، زیادہ ہومن، اصل چیز علم تعلیم، درس تدریس ہے. اصل چیز فیضان کتب ہے. اصل او چیز. محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے علم پڑھایا ہے. سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آئی؟ کون؟ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ. آپ اتنے مرید نہیں کیتے، حالانکہ آپ کو بڑے بندے آنے آن کے مرید کرو. آپ اس دے اہلان، اللہ تعالیٰ نے آپ نو اہل بنایا. متقی پرہیزگار، صوم و صلاۃ دے پابند، مستحبات تک دی پابندی کرنے والے. لیکن آپ نے کیڑا کام کیتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح. میں اہمیت تھوان سمجھائی ہوئے نا، یہ کیڑا کام ہے جڑا اتنے چلتا پیا ہے. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کیڑا کام کیتا ہے؟ آپ نے پڑھایا ہے. سارا سلسلہ شاگردی دا حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ نالے. میں اپنے ابا جی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیا کتاباں. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ تکمیل محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کو کی تھی. محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دا فیضان دیکھو، حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد دیکھو، حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد احمد صاحب نو دیکھو، پھر انہاں دے اگا سلسلہ شاگرداں دا تساں ویکھو. یہ فیض دا سلسلہ کتنا ود ہے کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے کم کیتے. اس کام دے وچ اتنی برکت ہے اور علم دے وچ اتنی اہمیت ہے. انہاں پیری مریدی والے پاسے نہیں گئے کہ جی اسان مرید کرو، آپ مرید شروع کر دے میں نہ عام ہوئے کہ آپ دے مرید ہوئے. جنہاں بڑی کوشش کی تھی کہ جناب مہربانی فرماؤ اسان مرید کرو. انہاں ٹال چھوڑے کہ یار کال کر سائیں تے وقت آ بڑا ہے. وقت انہاں نہیں چھوڑیا، کیونکہ اللہ دے بندے دے وچ جاذبیت اللہ تعالی نے رکھی. مقناطیس تے لوہے وانگوں اون ڈھولن دی چھکے، ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے، تے جیڑا ہک نو دو کر جانے او کافر مشرک. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ہر وقت احد ول دھیان دھرو، ہر وقت احد ول دھیان دھرو، ہے بے شک دین ایمان ایہو، دل نال فرید دا واز سنو،
100 بات دی ہے ایک بات عجب. حضرت نے علم کام کیتا ہے. اللہ دے بندے دیکھو یہ میں تھن چیز سمجھا رہا. آپ دے لوگ آپ دے دروازے تے کھڑوتے رہ دیاں کہ آپ اسان بیعت کرو, لیکن آپ نے کم کیتے کہ اگر میں زیادہ مرید کیتے ٹھیک ہے, مشائخ نے مرید کیتے انہوں دے سلسلے چلن بڑا درجہ ہے, یہ بھی ایک نسبت ہے, لیکن توجہ آپ نے آکھا ہے اگر میں کراں تو بٹ ویسی پھر صحیح تعلیم نہ ہو سی. اس واسطے آپ نے سارا سلسلہ تعلیم والے پاسے لایا. باہے کے ایک جاتے باہے کے آپ نے کام کیتا ہے. اللہ والے جتھے باندھے نا سبحان اللہ اس جھانو رنگ لگ وے دے. نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے. میں جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے, جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے, رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے, اور رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے, اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے, جہاں وہ بیٹھ گئے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھن تک کم بنے. میں تنے گل سمجھائی جانا, مدرس بننا ہی تب باہ کے پڑھا, جیلے تو باسے ایک جاتے تے کم تاں چل سی. سمجھ آ گئی؟ جیڑا مرکز ہے نا مرکز وہ ایک جاتے ٹھہرا رہا. سمجھ آئی؟ چکی گھوم دیئے لیکن جیڑی وچ والی کلی ہوندی آئی ہن تو دور نہیں رہا, وہ بھی نال گھوم دیا ایک کے جاتے کھڑوں گے. وہ بولو تو صحیح, وہ کلی ایک جاتے کھڑی ہوئی ہوندی. سمجھ آئی؟ تے اللہ دا بندہ بھی جس جگہ تے باندھا ہے اتھے بیٹھ جاندے, تے جلے بیٹھ جاندے تے وہ کلی دوتے ساری چکی گھومدی پئیے. اس کلی نو عربی چ کتبہ کھویندے. بولو اس نے کیا کھویندے؟ قطب الرہا, چکی کا قطب جس پر چکی گھومتی ہے. تے قطب اسے نو آدے کہ جس دوتے نظام چل رہے ہوندے, جس دوتے نظام گھوم رہے ہوندے, وہ مرکز ہوندے مرکز. تے تو آکھیں تا ولایت دا درجہ, مولانا تا ولایت دا درجہ ہے, تو مدرس دی گال کر رہے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں کتب دیاں دو قسمان, ایک کتب الارشاد تے ایک کتب التکوین. وہ بولو تو صحیح نظر آ کتنیاں قسمان کیڑیاں کیڑیاں؟ کتب الارشاد تے کتب التکوین. کتب التکوین کون ہے؟ درجہ ولایت جڑا چھپا ہے, اس دیاں دعاواں نال تیرے کام تھی ویندے, تیرے سامنے ہی نہیں آندا, تو آدھا میرا کام ہو گیا, تو اپنے آپ کو بڑا سمجھی ودنا ہے. یہ تو نہیں پتا بندہ پچھو لکا بیٹھے جڑا, یہ تو نہیں پتا پچھو بندہ ایک چھپا بیٹھے. اس دی روحانی توجہ ہے جس نال تیرے کام ہو رہا ہے. تے تو آدھا نہیں 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 میرے یار اور کوئی نہیں, پچھو بندہ بیٹھے. وہ کون ہے؟ وہ کتب التکوین ہے. اس دی وجود نال بارشاں ہو سن, اس دے وجود نال فوائد ہو سن, اس دے وجود دے نال اور فائدے زیادہ ہو سن. کو میری گلاں تھوڑے ذہن وچ باندھیاں پئیاں کہ نہیں باندھیاں پئیاں؟ اس نے کیا کہا گیا؟ بولو
کتب التکوین، یہ کتب التکوین دا درجہ ہے. جس طرح غوث الاغواث، کتب الاقطاب، شیخ المشارق والمغارب، غوث الثقلین، امام الطائفتین، کتب ربانی، شیخ نورانی، عالم برہانی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، آل رسول، اولاد بطول. سمجھ آ گئے؟ آپ دا کیا درجہ ہے؟ پتہ نہیں آپ دا کیڑا کام ہے. آپ دے مدرسہ دا نائی جامعہ معمورہ تے آپ اتھے واز کر دیا. او بولو تا صحیح نظر اچھا بولو، ہولے کیوں بول دیو؟ آپ کیا کر دیا نا؟ پڑھین دیا تے واز کر دیا. مخلوق خدا آپ دا واز سن دیا. یہ مقصد ہویا ایک کتب التکوین دو درجے آپ نو حاصل ہیں، کتب التکوین بھی تے کتب الارشاد بھی. آپ دا مشہور قول یدی علی مریدی کسمائے فوق الارض، میرا ہاتھ میرے مرید دے سر دوتے اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین دے ہوتے. چھب آسمان دے تلے ہے کہ نہیں؟ وہاڑی، بورے آلہ، بھاولپور، بھاول نگر، منڈی ازمان، ملتان، میاں والی، مظفر آباد، آزاد کشمیر، سندھ، حیدرآباد، سکھر، خانپور، یہ جتنے شہر بلکہ پوری دنیا آسمان ہر ٹکڑے دوتے آسمان ہے یا کوئی نہ؟ بولو ہی صحیح نا. جس طرح زمین دے ذرے ذرے دوتے آسمان ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح جس دی نسبت، جس دی ارادت، جس دا تعلق، جس دا رابطہ، جس دی توجہ، جس دا تسلسل، جس دا سلسلہ، جس دی باطنی لین، جس دا باطنی کنیکشن میرے نالے متصل اور مرتبط ہے. جس طرح آسمان زمین دوتے حاوی اور محیط ہے، اسی طرح میرا روحانی ہاتھ بھی اس دوتے محیط. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ بولو نا. حضرت دا مشہور قول ہے اور آپ دا کتنا مشہور قول ہے کہ آپ واز کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام پر واز کر رہے ہیں کہ حضرت نے جلے نگاہ اٹھائی، آپ دا واز گرم آئی، واز عروج دتی آئی، مجلس متحیر و متعجب آئی. حضرت نے جلے ویکھیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں کہ آپ نے آکیا کف یا اے بنی اسرائیل والے ذرا ٹھہر جاؤ اور محمدی المشرب فقیر دے واز دے چاند لفظ بھی سنی جاؤ. ذرا ٹھہر جاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی امت دا ایک درویش ہے اس دا واز بھی سنی جاؤ. حضرت واز کر رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام آپ دے واز نو سنن دے واسطے جلوہ گر ہوئے اور تشریف فرماؤ. کیا مقام ہے اور کیا درجہ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیڑا مقام ہے؟ یہ مقام ہے کتب التکوین اور کتب الارشاد. تو کتب التکوین ہوئے جڑا صاحب کرامات ہے، باطنی کتب ہے. تے کتب الارشاد کون ہے؟ جڑا لوگاں نو مسائل نال، علم نال، تدریس نال، مسائل نال. اور بولو ہی صحیح نا. میرا واز فن یاد ہو جاسی کہ نہ ہو سی؟ آگو کیا سنا نے کتب دیاں کتنیاں قسمن تو اسان دسا. اساں یہ گل سن کے آئے کتب مقسمے اور دیاں دو قسمن، کتب ارشاد اور کتب التکوین. مطلق الکتب مقسمے، کیونکہ مقسم مطلق شے دے درجے چھوندا ہے، اشیاء المطلق دے درجے چ نہیں ہوندا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ملا حسن نے دی تشریح کی تھی ہے، میر زید نے تشریح کی تھی ہے کہ جو مقسم ہوتا ہے وہ مطلق الطبیعت ہے، الطبیعت المطلقہ نہیں. مقسم مطلق الکلی ہے، الکلی المطلق نہیں. جہاں انہوں نے علم کو مقسم بنایا اور تصور تصدیق کی طرف کہ اس کا مقسم علم ہے، مطلق العلم ہے یا العلم المطلق ہے. انہوں نے کہا مقسم مطلق العلم ہے، کیونکہ اذ التقسیم عبارت عن ضم قیود متخالفۃ الی امر واحد. تقسیم کا معنی ہے مختلف قیودات ایک امر کی طرف ملانا. تے مختلف قیدہ تاں مل سن جو اگلی شے
اس قید کوئی نہ ہوئے، وہ مطلق نال مطلق ہوئے، مقید نال مقید ہوئے، کلی نال کلی ہوئے، جزئی نال جزئی ہوئے، خاص نال خاص ہوئے، عام نال بولو ہی صحیح نا، سمجھ آئی؟ تے مطلق الکتب مقصد تے جڑا پڑھاون والا ہے بشرطے کہ اس دا عمل بھی ہوئے، ہر پڑھاون والا مراد نہیں، عمل بھی ہوئے، جس طرح محدث اعظم رحمت اللہ علیہ ہے جڑا آ کے میں پڑھے نا تے نماز ہی نہ پڑھے، واز کرے تے نماز ہی نہ پڑھے، بھجدا بنی ہے کہ نہیں، مونڈے دوتے سٹیندا اپنی بیکڑی تے اٹھے بھج کے تقریر کیتی تے 5 منٹ بھجا تے وت بئی جاتے بھج گیا، وت بئی جاتے بھج گیا، وہ کس تسلی نال نماز پڑھ سی؟ اللہ دے بندے تے اس طرح نماز پڑھ دین کہ نماز دے وچ انہاں دے سینے دے تے انکشاف ہوندا ہے، انہاں دے دل دے حجابات کھل دین، انہاں دے دل دے پردے کھل دین، انہاں دے سینے دے تے علم اتردا ہے، اور انہاں دے باطن دے تے فیضان معرفت دا ورود ہوندا ہے، اور انہاں دے دل دا باغ جس وقت کھلدا ہے تو اس دے وچ پھول کھل دین، ہکے ایک پھول دی ہکے پتی دی قیمت ایک پاسے، اور تمام کائنات دے ہیرے اور جواہرات دی قیمت ایک پاسے۔ کیا سمجھ دیو تساں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ علم دی او شان ہے تے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، نظر سے رات دن دلہا براتوں کے گزرتے ہیں، نظر سے رات دن دلہا براتوں کے گزرتے ہیں، مگر ضرب المثل صحرا سجا سردار احمد کا، مگر ضرب ایک بار تو صحیح من نال پڑھ چھوڑو، مگر ضرب جندہ کی دے گونج پائے جاوے، مگر ضرب مسل صحرا سجا سردار احمد کا۔ اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ بجا ہو کس زبان سے مرتبہ منظور احمد کا، کہ فردوس معلا ہے صلہ منظور احمد کا، عبادت سے ریاضت سے اطاعت سے محبت سے عجب رنگوں سے ہے صحرا سجا منظور احمد کا۔ عجب رنگوں سے ہے صحرا سجا منظور، نثر تیری رگوں میں موجزن ہے خون منظوری، نثر تیری رگوں میں موجزن ہے خون منظوری، تیری سیرت میں ہے رنگ وفا منظور احمد کا۔ کیونکہ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے میرے استاد المکرم نو جڑی کنیت دیتی ابو الوفا، تسی ابو الوفا ہو، ابو الوفا دا مانا جڑا وفا لوے، جڑا آتے چ نہ چھوڑے توڑ نہیں پاوے، جس دا انہاں ہاتھ پکڑے ہے اس نے چھوڑے نہیں، اس نے توڑ تک لے جاوے، اور من اللہ تعالیٰ دے رحمت فضل اور اس دی رحمت تے امید کامل ہے کہ حضرت شیخ القرآن نے علم دی حیثیت نال جس دا ہاتھ پکڑے ہے اس نے چھوڑن کے نہیں، تم سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت محدث اعظم دار سے چاہے نا گھرو بار تشریف لے فرمایا ابا جی رحمت اللہ علیہ نو جڑا ناظم سی درس دا اس نے کہیں کام واسطے بھیج دیتا،
تو آپ نے کہا محمد منظور احمد کہاں ہے؟ وہ ناظم صاحب نے کہیں کام کے لیے بھیج دیا ہے۔ ارے بندے خدا، وہ تو مدرسے کی زینت ہے، اس کو کدھر بھیج دیا ہے؟ میں جب بھی آتا ہوں کبھی وہ کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ تو مدرسہ کی زینت ہے۔ اور حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نو جاذب الطلباء دیا۔ جاذب الطلباء دا کیا معنی ہے؟ طلباء نو کھینچن والے۔ جتھے حضرت والد صاحب رہے طلباء دا چم کھٹا اور طلباء دا رش رہے، علماء دا رش رہے۔ تو کیا مقصد ہویا کہ علم دا فیضان، علم دے وچ برکت ہے، اور علم اہم المہمات ہے۔ چونکہ یہ جڑا ہون دور آ رہے ہیں نا، ہون توجہ ہور پاسے ہٹ دیا جا رہی، سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں؟ دنیا والے پاسے توجہ ہٹ دی جا رہی، لیکن دنیا دا درجہ نہیں، درجہ علم دے۔ قرآن پاک سے نہیں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند فرمائند ہے مومنانو، بولو کہن بلند فرمائند ہے مومنانو، والذین اوتوا العلم، والذین اوتوا العلم، اچھی آواز اللہ کو نا، اوتوا العلم گونج پائے جاوے، والذین اوتوا العلم، یادہ کیتے ہو بولے والذین اوتوا ہو بنا لا کو نا، واہ بھائی واہ، والذین اوتوا، اللہ تعالیٰ بلند کریں دے مومنانو تے جنو علم دیتا گیا ہے، جنو انہیں تین فرمایا اوتوا الکرسیہ، یعنی کرسی دیتی گئی ہے، جیڑا ایم این اے، جیڑا ایم پی اے، جن عہدہ دیتا گیا ہے، جن حکومت دیتی گئی ہے، جڑا تخت تے بیٹھا ہے، جڑا وقت دا بادشاہ ہے، جڑا وزیر اعظم ہے، اللہ تعالیٰ اس نے بلند کرندا ہے۔ انج نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اوتوا العلم، اوتوا العلم، یعنی علم دیتا گیا ہے۔ العلم معلوم ہویا دنیا ایک پاسے، کوٹھیاں ایک پاسے، کاراں ایک پاسے، زمیناں ایک پاسے، دراہم ایک پاسے، دنانیر ایک پاسے، سونا ایک پاسے، چاندی ایک پاسے، دنیا دے مال و جا ایک پاسے، پراپرٹیاں ایک پاسے، جائیداداں ایک پاسے، بینک بیلنس ایک پاسے، دنیاوی ریل پیل ایک پاسے، تے العلم، اب بولو تو صحیح نا۔ ہون جو کوئی آکھے جناب میں جہاں گلہ کوئی سمجھ آن کے پہیاں نہیں کہ نہیں سمجھ آنی کے پہیاں، بولو نظر آ۔ ایک قرآن پاک پڑھ رہا اوتوا العلم، العلم، علم دے کتنے حرف ہیں؟ عین لام میم، یہ ساری دنیا ایک پاسے تے علم دی شان ایک پاسے۔ کوئی آکھے جناب اسانے یہ گل سمجھاؤ جڑے علم پڑھ دے نو کیا کرے سن شو دے پڑھ کے، انہوں نے کیڑی شے مل سی، انہوں نے کیڑا درجہ مل سی؟ وہ اللہ دا بندہ پہلی تگال ہے کہ یقین اس دی ذات اتے رکھ، اگر پتھراں دے وچ کیڑا نو رزق عطا فرما سکدا ہے تا عالم دین نو بھی رزق، او بولو تو صحیح، نہیں عطا فرما سکدا؟ توکل اس دی ذات تے رکھ۔ میاں عبداللہ فقیر بارو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر شیخ ہوئے نقش بندی سلسلے دے، آپ کو لکھا مسئلہ پوچھا جناب سن توکل دا مسئلہ سمجھاؤ، توکل دا آپ ٹبے تے کھڑوتے آن، اڈوں بھی چھولے آن تے اڈوں بھی چھولے آن، چنے اے چھولے پلاوے آن، پانی دوتے آن، کھو اٹھا لے تے دوجے چھولے بارانی آن، بارش دے سارے تے کھڑے آن، تے قدرتی طور جڑا بارش والے چھولے آن برانی انہاں دا رنگ چنگا آئی تے پلاواں دا رنگ کسا آئی۔ آپ نے فرمایا بابو کیا آدھا ہے کہ من توکل دا مسئلہ سمجھاؤ؟ آپ نے فرمایا سنگیا اے بھی چھولن تے اے بھی چھولن، اے پانی دے سہارے تے کھڑوتن تے اے خدا دے سہارے تے کھڑوتن، انہاں دا رنگ ہی دیکھن تے انہاں دا رنگ، اے مسئلہ توکل دا ہی ہے۔
جو کہلے اوکھا ہوئے تو اسے گال نو یاد کرے تے جلے اکا اوکھا ہوئے کہیں ٹینشن تے ڈپریشن ہے پھاس ونیے تے نکل نہ سنگے وہ ہون کے بن سی تو اس لئے نا امید نہ ہو او دی ذات تے بھروسہ رکھ. صوفیاء فرمایا ہے اگر تین توکل سکھنو ہوئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کل سکھ گن جن بھاج سٹا جا رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام آکھا ہے جناب اگر آج کوئی ضرورت ہوئے تو میں حاضر ہاں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے جو اس دا خلیل بھاج ویندہ پہ ہے اکے جی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کہ وقت دی کوئی لوڑ نہیں اللہ جانے تے اس دا خلیل جانے. اے توکل دا اے درجہ اے توکل دا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ سنے گال بری ملتان شریف شیخ بہاؤالدین نقشبند سبحان اے شیخ بہاؤالحق زکریہ ملتانی سور وردی سلسلے دے جنہ مشہور قول ہے ملتان ما بجنت اعلی برا براس ملتان ما بجنت ملتان ما بجنت اعلی برا براس آہستہ پابنے کے ملک سجدہ می کنن. میڈا ملتان جنت اعلیٰ دے برابر ہے حولے پیر رکھ جو فرشتے سجدے کر رہے. میرے ابا جی فرمائے تو سارا ملتان مراد نہیں نا ہو رہی تو کئی شیئں ملتان دین ملتان ماں ہمارا ملتان ملتان مضاف ما ضمیر مضاف لے فارسی ترکیبی ملتان ما سمجھ آئی کہ نہیں آئی بجنت اعلیٰ موصوف صفت مجرور با جاردہ کہ برابر خبر ہے اس تصریح ہے جڑی نسبت ہے فارسی دی وچ آندی راندی ہے او بولو تو صحیح نا زیدن کاتبن یہ حلیہ مرکبہ ہے اور زیدن موجودن یہ حلیہ بسیطہ ہے. زیدن کاتبن زید نویس ہندہ است زید لکھنے والا ہے. ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است یہ حلیہ مرکبہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ سارا ملتان مراد نہیں کہ جنت اعلیٰ دے برابر ہے. فرمایا سادہ ملتان اس تو وہ خاص جگہ مراد ہے جس جگہ دوتے بائے کے حضرت اللہ دا ذکر کر دیا وہ خاص مقام جو حجرے بہاؤالحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آئی جس حجرے بائے کے آپ دا دل چل رہے اللہ ہو ایک ساکے کر رہے اللہ تے دو جا اب بولو تے صحیح یار اللہ ہو آکو نا تسی بھی آکھ لو اللہ اللہ ایسا دی تصویر یہ تصویر باندھی ہو جاندی ہے کہلے یہ بڑی شان ہے لیکن یہ تصویر باندھی ہو جاندی ہے لیکن جڑی سالی تصویر ہے نا یہ جڑی سالی تصویر اللہ ہو ذکر پاس انفاس اللہ ہو شانا دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم واقف دم باشو دم را دم بدم بے جام دم یہ سالی تصویر چل رہی سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے سالی تصویر نہیں بند ہوں دی اے سالی تصویر جنہیں چل جاوے تا بند نہیں ہوں دی جویں کھو چل دے تے بند نہیں ہوں دا متصل چل دے مسلسل چل دے. سلطان صاحب اسی آتے فرمائنن وہ ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن تے ایک جاگ دے آئیں ستے ہو تے ایک ستے آ جا واصل ہوئے تے ایک جاگ دے آئیں مٹھے ہو تے کے ہویا یہ گوگو جاگا اور جڑا لے دئی سا اپٹھے ہو تے نام فقیرنا دا جا حضرت باہو جا کھو پرین دے جتے اس سمجھ آئی کہ نہیں آئی اے تسبیح چل رہی سمجھ آگئی کہ نہیں ایک کلا تو ذکر کرتا وقت مزہ لٹے تا وقت من دسے بھائی تین ایک مسئلہ کیتا آئی تے میں سا نال ذکر کیتا ہے وقت من دسے اے تفصیل دی گالے تفصیل ہویا تے میں اس موجود ہوتے چلا توجہ ہے کہ کوئی نا نفس کی آمد و
شد ہے نماز احال حیات، نفس کی آمد و شد ہے نماز، نفس کی آمد و شد ہے نماز احال حیات، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو، جو یہ جبھی جا کے مکتب عشق میں درس مقام فنا لیا، جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا، جو یہ قضا، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، جو یہ قضا ہو، منم محو جمالeu نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصالeu نمیدانم کجا رفتم، اسیر موے او بودم، غلام روے او بودم، غبار کوے او بودم، نمیدانم کجا رفتم، باہما آشنا گشتم، ز جان و دل فدا گشتم، فنا گشتم فنا گشتم، نمیدانم کجا رفتم، شدم چو مبتلائeu لحادم سر بپائeu، شدم محو لقائeu نمیدانم کجا رفتم، کلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم، دل اندر عشق او بستم، نمیدانم کجا رفتم، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا، میں پڑھ رہا من مزہ ہو رہا، کہنا آوے تے بھاوے نہ آوے من مزہ ہو رہا، میں اپنے مزے رول پڑھ رہا، میں جتنی بار پڑھا ہر بار میں نوہ مزہ ہو رہا، جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو، ایک کڑی گل ہوئی، ایک کڑی نماز ہوئی، نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، صلاۃ وسطی سے مراد ظاہری احادیث کے مطابق جو پہلی تفسیر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، قرآن کے ساتھ پھر حدیث شریف کے ساتھ، یعنی اصلی جو تفسیر ہے اس سے عصر کی نماز مراد ہے، اکثر اقوال پر بعض نے زور بھی کہا ہے، علامہ آلوسی نے اور اقوال بھی ذکر کیے ہیں، مفتی بغداد سید السادات آل رسول ابو الفضل شیخ شہاب الدین زینت بغداد، اور عصر کی نماز اکثر کے نزدیک ہے صلاۃ وسطی سے مراد، سمجھ آئی، کہ صوفیاء نے صلاۃ وسطی سے کیا مراد لیا ہے، غوث اعظم شیخ المشارق والمغارب امام الطائفتین غوث الثقلین سربراہ اولیاء بغداد کی سرکار ہے، ذرا سبحان اللہ آنکھ چھوڑو یار، اور دل نہ لاکھو، پچھلے بھی آنکھو نظر آ، مذہب نے تو دل نہ لاکھنے، سربراہ اولیاء بغداد کی سرکار ہے، اولیاء کے مقتدا بغداد کی سرکار ہے، نقش بندی سہروردی اور چشتی سب کے سب مقتدی ہیں، مقتدا بغداد کی سرکار ہے، توجہ ہے کہ توجہ کرو نظر، توجہ ہے کہ کوئی نہ، سربراہ اولیاء
توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز. او بولو تو صحیح نا، کیڑی نماز؟ درمیان والی نماز. او کیڑی ہے؟ اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. تو پوچھ کون غوث اعظم عبد القادر جیلانی؟ سربراہ اولیاء بغداد کی سرکار ہے. ہو برال سبحان اللہ. اچھا دل آوی تا، میں زوری تے نہ آتا کہ آکھی آکھ، دل نال تو آکھتے ہور مزہ سی. سربراہ اولیاء بغداد کی سرکار ہے اور اولیاء کے مقتدا بغداد کی سرکار ہے. نقش بندی، سہروردی اور چشتی سب کے سب مقتدی ہیں. مقتدا بغداد کی سرکار ہے اور کیا بگاڑے گی تیرا سر مار لے دنیا نصیر، پشت پر تیری صدا بغداد کی. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے فرمائیں الصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز تو کئی نماز مراد ہے؟ آپ فرمائیں الا وہی صلاۃ القلب، یہ دل والی نماز مراد ہے. اور بولو تو صحیح نا، کئی نماز مراد ہے؟ وہ کیڑی دل والی نماز ہے؟ جو یہ قضا ہو. ایک بار تسی بھی پڑھ چھوڑو، گونج پائے جاوے جے مزہ آیا نے. جو یہ قضا ہو نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات، نماز اہل حیات. جو یہ قضا ہو، جو یہ نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم. تو ہر دم می سرائی نغمہ ہر بار می رقصم، بہر درجے کے می رقصا نیم اے یار می رقصم. اگر شکت رہے شبنم نہ پویت بر سرے خارے، منم ماکت رہے شبنم بناو کے خار می رقصم. سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قرباں، بگرد مرکز خود صورت پرکار می رقصم. بیا جانا تماشا کن کے در انبو حجاب آزا، بسد سامان رسوائی سے بسد سامان زیبائی سرے بازار می رقصم. منم عثمان ہارونی کے جار شیخ منصورم، ملامت می کند خلق و منبردار می رقصم. جو یہ قضا جو یہ قضا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو. جو یہ قضا ہو روندے نینانو سمجھا رہیا، روندے نینانو سمجھا رہیا، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیا. ایک نام سجن دا گا رہیا، رگ رگ تے لولو ساہنال. جو یہ قضا ہو، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو. جو یہ قضا ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف دیکھا پیمانہ بنا ڈالا. ایک کیس کو لیلا نے مجنون بنایا تھا، تم نے تو جسے دیکھا دیوانہ بنا ڈالا. جو یہ قضا ہو. اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو. جو یہ ذکر پاسن فاس، یہ مقام کون جانن والے؟ شاہ صاحب کرما علیہ رحمت اللہ علیہ. شاہ صاحب میرے ابا جی فرماندن، میں بیٹھا شاہ صاحب کول تے میرے دل اس خیال آیا کہ میں بہت وڈا مناظر بن ونجا، مناظرے کراں. اے تدریس والے پاس میرا ذہن ہٹا تے میں آکھا جے میں مناظرے کراں. میں بولا نا. حضرت صاحب کشف آپ نو صفائی حاصل ہوئی، اللہ کے بندے کی نظر کو
پاک بازی کی وجہ سے صفائی حاصل ہوتی ہے، اور جس طرح تلوار سروں کو کاٹ دیتی ہے، اللہ کے بندے کی نگاہ انسان کے سینے کے حجابات کو چیر کر اس کے دل کی حقیقت اور تہ تک پہنچ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابے جیوراں فرمائیں میری گلاں تھانوں مزہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولو نا ذرا، او بولو ہی صحیح. میں پڑھتا ہوں نا بھائی، پیچھے ہی کوئی بیٹھے تے باویں اگے بیٹھے، میری گال دل نال سنے. درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض ذکر سے جہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. کوئی جتھے بیٹھے سنے، دل نال سنے. محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، رسول خدا کے زلفوں کی اسیروں کی بات کر رہا ہوں. اور جڑے محبوب دی زلفاں چ پھسن تو انہاں تو پوچھنا چس کیڑی آندی، اور کدی پھسوے تو تن پتہ ہوئے. ول ول دے وچ پے دل اٹکن، اے زلف زنجیری کیا پوچھ دیں. تے گل پے ہوئے ول ول نکلن نہیں، پر لطف اسیری کیا پوچھ دیں. مزہ آوی تو دل نال سبحان اللہ گونج پایا ونجے. کیویں تو بولتا بیٹا جذبے نال آکھنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سنے گل. کیا شان دساں عبداللہ دا، ہے عبد تے مظہر اللہ دا. رخ شیشہ ہے وجہ اللہ دا، تے چن بدر منیری کیا پوچھ دے. ہے ملدی شہر مدینے چوں، اس نوری نور نگینے چوں، اور نہیں ویندی مر کے بھی سینے چوں. تے اس عشق دی شیری کیا پوچھ دے. مکتا نہیں صدر وزیران دی تسمیاں، اور نہیں صدر وزیران دی تسمیاں. دورو دورو سلام تے باسمیاں، تیری نصر ازل دے نی کولوں ہے لین فقیری کیا پوچھ دے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اے عشق، علم اور عشق یہ دو چیز ہو گئے. تو میں کہ گل کر رہا بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ. سنے گل، آپ دے لنگر 100 اٹھا گئے. بولو کتنے اٹھائے؟ اللہ دا بندہ منگتا نہیں ہوں دا لگی شے آدھی ہے، جڑی لگی شے آوے اس نے ولاؤ نہیں. یہ مسئلہ ہے، مسئلہ دس رہا. ہاں شاہ صاحب کرما والے سبحان اللہ. ایک مضمون ہور مضمور آ جاتا ہے جلے توارو دے مضامین ہوتا ہے، پھر نہیں معلوم ہوتا کہ میں کہڑے مضمون نو لیواں تے کہڑے چھوڑا. شارے عام تے چل رہا سی، پھر شارے عام چھوٹے چھوٹے جڑے راہ نکلے انہاں تے میں تھوڑا تھوڑا سیر کر کے تے گھوم پھر کے پھر شارے عام تے آ جا. توجہ کرو ذرا. میرے ابا جی بیٹھے تے دل خیال آیا شاہ صاحب کرم والا دے سامنے کہ میں وڈا مناظر بن ونجا. بولے نہیں. فوراً شاہ صاحب فرمایا مولوی جی میں لڑائی برا سمجھتا. یہ بالکل میں ابے جی تو ایک بار نہیں سنا، میں کتنی بار سنا. میں کیوں میں جھاکے کرنے دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں حضرت والے صاحب کو جڑی گل سنیے ایک بار نہیں کئی بار سنی ہے جی. ابا جی فرماندے میں خیال ہے کہ میں بڑا مناظر بن ونجا تے حضرت صاحب دعا کرے نہ چاہنا. فوراً حضرت صاحب فوراً فرمایا مولوی جی میں لڑائی برا سمجھدا. عجب میں نے شان ویکھے کرم والے پیر دے، تے بیڑے کیتی پار جاندا ہر دلے دلگیر دے. ادو تے میں دو ہور مصرے بھی لکھن کہ کشف کامل پاک اکھدا دل دیاں رمضان دسے، تے سر جھکا کے نقش پڑھ دے لوح دی تحریر دے. تے بیلیا فرما کے بیلی ہر دے بیلی ہو گئے، تے بیلیاں دی لج نسر ہاتھ کرم والے پیر دے. شاہ صاحب بہت صاحب کشف آدمی. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی دی گل سنو تے پھر جانا تے آنکھوں کیسی کہ سن کے آیا ہے. اور جنڈالے سے مولوی صاحب آیا سی. آہو یار پہلے ہی آدھا رہا ہے، کوئی نماز ہے پہلے ہی بات کرتا رہا ہے، وہ دا بات مشہور ہوتا ہے. اج ہی گل کر گیا ہے. اور کیڑی گل کر گیا ہے؟ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی لنگر 100 اٹھایا بغیر آکھے. تو آپ نے خلیفے آکھا جی آج لنگر 100 اٹھا گیا. آپ نے آکھا الحمدللہ. سنے گل الحمدللہ. تے وطنو جنی وطو آیا خلیفہ کہ حضرت جی 100 اٹھ چوری تھی گیا ہے. آپ نے وطی آکھا الحمدللہ.
آکے جناب میں ختم کردا توجہ آکے جناب جلے آئین تا تاوی الحمدللہ تے جلے گین تا چلو آئین تا سمجھ آندی آئی الحمدللہ تے گین تاوی الحمدللہ فرمایا جوان میں اللہ دا ذکر کر رہا تے میرا دل ایک لین تے چل دا پہ آئی باطن دی دنیا ہے میں تھوانوں اس زمین تو اٹھا کے کتنی بار دل دی دنیا چ گھن تک گیا بلا دل دنیا چ ویکھ ہی صحیح نا کہ کشیدہ دامن فطرتت کہ بسیر ماں منام دی تو بہار عالم دیگری سے کجا بئیں چ منام دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی دل دی دنیا نے کھول تے تن پتہ چلے کہ دل کی دنیا میں کیا ہے اور دل کی دنیا کتنی وسیع ہے واسعہ کرسیہ السماوات والارض اللہ کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے وسیع ہے حضرت باجلید بستامی فرماتے ہیں اس کرسی سے مراد عارف کامل کا دل ہے لو وضعت السماوات السبع والارضون السبع فی زاویۃ من زوایا قلب العارف ما حسا ما حسا ما حسا ما حسا ما حسا اللہ کے دل عارف کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے اگر 7 زمینہ تے 7 آسمان 14 طبق گنڈڑے بن کے رب دے بندے دے دل دے وچ سٹ دتے ونین تے اے 14 طبق اس دے دل دے کونے وچ سما ویسن تے اس نے پتہ ہی نہ ہوسی کہ میرے دل وچ کوئی شے آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی جذبے نال سارے ایک بار اللہ اکبر کو اونچی آواز نہ ہولے کی بات ہوئی گل ہو گئی پتہ چلے آواز ہو رہی ہے اور تجھے سن رہے ہو اونچی آواز نہ لاگو نا مزہ آ جاوے سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ ہے کہ کوئی نا اتنا کھلا دل ہے سبحان اللہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا شاہ جی سنیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے عجب تلاش نکلا ہوں ڈھونڈنے کو اسے میں جو گھر میں ہے کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے یہ اس کے گھر میں آیا ہے وہ اس کے گھر میں ہے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی ہے کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے یہ اس کے گھر میں آیا ہے وہ اس کے گھر میں ہے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے لا یسونی ارضی ولا سمائی ولیکن یسونی قلب عبد المؤمن میری تجلیات میرا جلوہ ذات مراد نہیں نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں سماتا ہے میرا جلوہ بندہ مومن کے دل میں سماتا ہے مجدد الف ثانیہ کیا عرش دا مقام گھاٹے اللہ دے بندے دے دل دا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے میں کیڑی گل کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے یہ اس کے گھر میں آیا ہے وہ اس کے گھر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے جب کبھی اے حقیقت منتظر نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں یہ اس کے گھر میں آیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ ہے میں جڑا مضمون لیا سی نا میں اس تے بولا گا او تھے رہ گیا
یہ اس کے گھر میں آیا ہے، وہ اس کے گھر میں ہے جب سے سنا کہ یار مزہ تھون ضرور آسی میری گلاں تے میرے ابے جی دی دعا روحانی توجہ نال اس درویش دے واہ دا سکا چڑھ رہا، میرے ابا جی دی آنکھ روحانی توجہ میرے شامل حال اور انہوں دی توجہ دی برکات میدان چلا رؤوس الاشہاد ظاہر باہر کہ درویش دے واہ دا سکا چڑھ رہا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا، وہ حضرت بہاؤ الحق زکریا ملتانی دی گالا کے کر گئے، ایک کونین شور وردی سلسلے دن شیخ سعدی شیرازی اور بہاؤ الحق زکریا ملتانی یہ دونوں پیر بھائی ہیں، شیخ شہاب الدین شور وردی کے مرید ہیں۔ حضرت شہاب الدین شور وردی نصیحت کی تھی شیخ سعدی رو کہ مرا شیخ دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آپ، ہزارویں صاحب اس طرح پڑھ دیا، یکے آ کے درخیش خود بھی مباش دیگر آ کے در غیر بد بھی مباش۔ حضرت شہاب الدین شور وردی فرمایا اے سادی میں تن دو نصیحتاں کرداں، ایک اے نصیحت جے اپنیاں چنگائیاں وال نہ ویکھیں تے ہوراں دیاں برائیاں وال نہ ویکھیں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پڑی اپنی ایک گل کوئی سمجھ لوے تو مسئلے سارے حل ہو جاتے، پڑی اپنی برائیوں میں اور گل کر گیا، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا رہے۔ میں قانون نال شعر پڑھ رہا ہوں، کسے قانون نالے لے آؤ، میں شعر و بم اور نشیب و فراز نال شعر پڑھ رہا ہوں، میں بار دیا قسمت اندساوا محیط دائرہ تیرے سامنے بیان کرا کہ تو سمجھے کہ ایک گل کر گیا ہے، تو ویکھے کہ کدھر چلا گیا۔ بار حج مسمن سالم آدب کیا ہے جس کے رکن مفاعلن ہے، یہ وہ صرفیاں آلہ نہیں جو تو آکے ترمین پڑ گیا ہے، لام پیش تے نون تے جدم یہ ارکان شعرن مفاعلن 4 بار، بولو کتنی بار؟ بار حج 4 بار۔ میں نے تو ایک شعر جاتا ہے، میں سریکی دا شعر تن مفاعلن دے وزن تے سنے سا، مفاعلن 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 مفاعلن، اور جڑاں دے دا بہاراں کو مدینہ یاد آندا ہے۔ مولانا خدا بخشدر دا میں شعر پڑھ رہا ہے، مولانا خدا بخشدر دی روح، یا اللہ مولانا خدا بخشدر دی روح اے میرا شعر سنا دے، تو قادر مطلق ہے، میں نے امید ہے کہ اس فقیر دی روح الجین دے وچے تے تو آج سرزمین تو میری آواز چاہ کے اس دی روح تک پہنچا دے تے میں مزہ آوے، جڑاں دے دا بہاراں نو مدینہ یاد آندا ہے، بیاباں کو سارا نو مدینہ یاد آندا ہے، سبا از ہر دا دل چائی ون یو احسان تال آئی ون، اور پرانی پیت گل پائی ون مدینہ یاد آندا ہے۔ میں 15 شعبان دی رات سی جب آواز کر رہا سی، کچھ سال پہلے دی گل ہے، انہوں نے بیٹے موجود سی تے میں جلے شعر پڑھیا نا سبحان اللہ تے سما بند گیا ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل نہ جانا چاہتا، میں کہہ رہا، دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا رہے پردے میں اب وہ نہ پردہ نشیں، رہے پردے میں اب وہ نہ پردہ نشیں، کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا رہے پردے میں اب وہ نہ پردہ نشیں، کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا۔ اور ظفر بہادر شاہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا،
توجہ ہر پاسو توجہ ہٹا اور فقیر کے لفظ گم بن ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی دی روح کہ وہ جڑی گال تو کی تیسی وہ گال تک کر رہا وہ کچھ چھوڑ گیا سو اٹھ آئے تھے الحمدللہ کہ خلیفے ہو رہا کہ جناب سو اٹھ چوری ہو گیا آپ نے کہا الحمدللہ آکے جی آئین تا وقت سن سمجھ آئی تے لگے گئے تا وقت جناب ہو رہا کہ الحمدللہ آکے سنگیا جلے آئین نا میں دل جھاتی پائیے جو میرا دل ایک لین تے چل دا پیائی اللہ 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 دیکھا اے سو اٹھ دے آمن تھی اس پاسے متوجہ ہویا ہے تے وہ لین تروٹتا نس گئی جلے میں دل تے جھاتی پائیے تا دل میرا انہی اللہ اللہ کر رہے آئی جڑی لین تے چل دا پیائی تے میں آکھا الحمدللہ یا اللہ تیرا ہی فضل ہے کہ سو اٹھ دے آمن دے باوجود بھی میرے دل دی نسبت سے انکتار نہیں آیا اور اسے اتصال نال چل رہے ہیں تے جلے سو اٹھ لگا گیا ہے تے وات میں دل جھاتی پائیے کہ نہیں اس دے ونجن تے میں چوکھا غم آیا ہوئے تے دل وات اللہ دی یاد بھول گیا ہوئے وات جلے میں دل نظر گھمائیے تے میرا دل انہی اللہ اللہ کر رہے آئی میں کہا الحمدللہ یا اللہ یہ بھی تو تیرا فضل ہے کہ اتنا مال لگا گیا ہے لیکن دل ذرہ بھر پترے جتنا ہی غم نہیں آیا اور اسے لین تے اللہ اللہ دا ذکر کر گئے اے اللہ دے بندن دی شان اس واسطے سکون چرا دیں اس نقطے سمجھ گئے تے تو سکون چرا سے دنیا دے اتار چڑھاؤ جلے بندہ آندہ ہے تے پریشان ہو جاندہ ہے پھر اس نے لطف نہیں آندہ عبادت اس وقت شیطان دے مداخل دل چو بند کر یا حجو یا کجوم نال اوے بند کر تے لا الہ الا اللہ نفی اس بات دا ذکر کر تے میں تن طریقہ دسا ایتھو لا الہ سجے موڑے تے لیا تے الا اللہ دی ضرب دل دو تے لا تے ٹھوکر مار کہ شیطان دا سر پاش پاش ہو گیا ہے تصور نال پھر تیرے دل دے وچ صفائی ہو سی پھر لطف ہو سی پھر پاکیزگی ہو سی پھر تزکیہ ہو سی پھر طہارت ہو سی پھر تجلی ہو سی پھر ظہور ہو سی پھر نور ہو سی پھر سرور ہو سی پھر کیف ہو سی پھر تکیف ہو سی پھر وجدان ہو سی پھر تصور ہو سی پھر حقیقت ہو سی پھر وصل ہو سی پھر وصول ہو سی پھر وصال ہو سی پھر فنا ہو سی پھر بقا ہو سی پھر کشف ہو سی پھر انکشاف ہو سی پھر محویت ہو سی پھر انتفاع اغیار ہو سی پھر یاد ہو سی پھر ذکر ہو سی پھر مذکوریت ہو سی پھر تقرب ہو سی پھر قرب ہو سی پھر لقاء ہو سی پھر فلاح ہو سی پھر فوز ہو سی پھر شہود ہو سی پھر مکاشفہ ہو سی پھر معاجنہ ہو سی پھر مراقبہ ہو سی پھر مقام محویت ہو سی پھر مقام انکشاف وحدت الوجود ہو سی پھر اسرار ہو سن پھر شر ہو سی پھر رمز ہو سی پھر رموز ہو سن پھر خفایا ہو سن پھر دقائق ہو سن پھر حقائق ہو سن پھر نفس الامریات ہو سن پھر نگاہ ہو سی پھر توجہ ہو سی پھر لقاء ہو سی پھر حضور ہو سی پھر حاضری ہو سی پھر محویت ہو سی پھر عشق ہو سی پھر شہود ہو اگر فقیر دی قوت ساتھ دے ویا تے الفاظ دی کمی نہیں بولتا چلا جاوا اور تسی ویکھوا کہ کیا بول رہے ہیں اور یہ تلفظات کس طرح آ رہے ہیں پھر معانی کس طرح آ رہے ہیں پھر ایک لفظ تو بعد دوسرا لفظ کس طرح آ رہے ہیں پھر یہ سلسلہ کس طرح آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرات ہو دن کہ ایک قطرہ گر دیتے تسلسل نال ساری دی ساری لین نظر آتا توجہ ہے کہ کوئی نہ یہ وہ مقام ہے یہ مقام علم نالانن تے عمل نالانن من امید ہے کہ میرے الفاظ اللہ تعالیٰ بڑا اثر رکھسی اور اللہ دے فضل اللہ تھوڑے دل اترے ہو سن اور اتر کے انشاءاللہ نکل سن بھی نہیں اللہ تعالیٰ میں اور تھوڑا مزید عمل خیر توفیق عطا فرماوے تو سا جس طرح میں توجہ نال اور محویت نال اس درویش دا واہ سنیا اللہ تعالیٰ تھوڑا سننا منظور و مقبول فرماوے یہ سلسلہ درس و تدریس دا انشاءاللہ جاری و ساری راس توجہ ہے کہ کوئی نہ
اللہ تعالیٰ میں اور تھون مزید عمل خیر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.